بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے اور میں چاہتی ہوں کہ مائیں جو ہے وہ ذرا توجہ دیں اور غور سے سنیں۔ کافی عرصے کے بعد کچھ شاگرد میرے پاس آئے ملنے کے لیے، عید ملنے کے لیے آئے، اور میرے بچے جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ایک رابطہ اور ایک تعلق تو تھا ہی، ہے ابھی اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن اس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی وجہ سے رابطے دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں۔ تو وہ بچے جو اسکول میں پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹس تھے، وہ بڑے ہو گئے اور شادی شدہ بھی ہو گئے، تو اس میں سے کچھ بچے مجھ سے عید ملنے کے لیے آئے، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد ہم سمجھے کہ بس مہمان چلے گئے، تو پھر کچھ دیر کے بعد میرا ایک پرانا شاگرد جو ہے وہ آیا، اور میں اسے دیکھ کے بہت خوش ہوئی، لیکن میری آنکھوں نے یہ دیکھ لیا کہ سمجھ لیا کہ اس کی زندگی میں بہار کا رنگ نہیں ہے۔ بہت ہینڈسم لڑکا ہے، بہت خوبصورت، بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک اداسی تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ اور سب دعا سلام یہ سب کچھ کہ تمہارے والدین کیسے ہیں، کیا ہے؟ تو اس نے بتایا جی والد کا تو کئی سال پہلے انتقال ہو گیا، اور اب میں ہی اپنے گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا رہا ہوں۔ میں نے کہا تو بڑی اچھی بات ہے، اور تمہاری جو چھوٹا بھائی تھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ تو پڑھ لکھ کے باہر چلا گیا، اور اسے وہاں باہر کسی غیر ملکی سے شادی کر لی ہے، بہت پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ اور میں نے کہا تمہاری بڑی بہن بھی تو تھی ایک، اس کا کیا ہوا، شادی ہو گئی، کہاں ہے آج کل؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کی شادی نہیں ہوئی۔ اور تو میں نے کہا گھر تمہارا اپنا ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں، کرائے پہ ہی، آپ کو تو پتہ ہے ہم برسوں سے اس گھر میں کرائے پہ ہی رہتے ہیں، وہ تو گھر بھی ہماری طرح ہی پرانا ہو گیا ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، مگر میری اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس گھر کو جو ہے وہ نیا کرواؤں یا نیا گھر خریدوں۔ تو میں نے کہا بیٹے شادی ہوئی تمہاری؟ تو کہنے لگا کہ نہیں میڈم میری ابھی شادی تو نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری عمر کا تو میرا بیٹا ہے، اس کے تو بچے اب یونیورسٹی جانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، کیوں آخر؟ تو کہنے لگا کہ بس وہ چھوٹا گھر کا جو، اس نے بڑی پیاری بات کی کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ترقی کرتا ہے، سب سے پہلے شادی اس کی ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ خوشحال وہ ہوتا ہے، اور بڑا جو ہوتا ہے، سب سے بڑا جو ہوتا ہے، بس وہ اپنی قربانی ہی دینے کے لیے ہوتا ہے، ساری گھر کی ذمہ داریاں اس کے اوپر ہوتی ہیں، اور شادی بیاہ کرنا، سب کا ماں باپ کا خیال کرنا، وہ سب بڑے کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا لیکن تمہاری تو اچھی جاب ہے اور ماشاءاللہ تم اتنے پڑھے لکھے ہو، تو پھر کیوں نہیں؟ تو کہنے لگا امی یہ کہتی ہیں کہ جب تک بہن کی شادی نہیں ہوگی تمہاری بھی میں نہیں کروں گی۔ اور بہن کی شادی کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ میں نے یہ پوچھا، تو اچھی پیاری سی شکل کی بچی تھی۔ تو اس نے کہا کہ وہ پیاری شکل تو آپ کو بچپن کی یاد ہے، اب اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب اس کے رشتے نہیں آتے، اور نہ میری ماں کو یہ فکر ہے کہ اس کے رشتے نہیں آتے، تو وہ نہ کسی سے کہتی ہیں، نہ پوچھتی ہیں، نہ کہیں آتی جاتی ہیں، لہٰذا گھر میں بیٹھی ہوئی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے رشتے کہاں آتے ہیں؟ یا تو بہت رئیس ہو، بہت پیسہ ہو، بہت شوشہ ہو، تو پھر اس گھر میں رشتے آتے ہیں، ورنہ شریفوں کو کون دیکھتا ہے، خاندانی لوگوں کو کون پوچھتا ہے؟ تو میری بہن جو ہے وہ بھی گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور میں جو ہے میں ذمہ داریاں اٹھا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹے تمہارے بھی ارمان ہیں، تمہاری شادی ہونی چاہیے۔ اور کہنے لگا کہ میں کیا کروں آپ بتائیں؟ تو میں نے کہا کہ اچھا میں تمہاری امی سے آؤں گی اور بات کروں گی۔ کہنے لگا ان سے سب نے بات کر لی، سب نے کہہ دیا ہے، مگر وہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک بہن کی شادی نہیں ہوگی میں تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ تو دیکھیے یہ بہت غلط بات ہے
بڑی منفی، اسے میں منفی سوچ ہی کہوں گی کہ اگر بہن کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ بیٹے کا بھی حق مار رہی ہیں، اس کی بھی خواہشات ہیں، جب وہ کماؤ پوت ہے، آپ کا گھر چلا رہا ہے، ساری ذمہ داریاں اٹھائی ہوئی ہیں، تو پھر آپ اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کرتی؟ اسی کے برابر میرا بیٹا ہے، وہ 26 سال کا ہوا تو اپنے باپ کی طرح، میں رؤف صاحب میرے ہسبینڈ کی بھی جو ہے 26 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی، اور میرے بیٹے کی بھی شادی میں نے کر دی، اور وہ 26 سال کی عمر میں باپ بھی بن گیا تھا۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی 16 سال کی عمر میں کر دی، چھوٹی کی جو ہے دیر میں شادی ہوئی، اور وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی، اس نے اپنی ڈگریاں پوری کی، اور اس کو کیا نام ہے، جو لڑکا ہے وہ ہمارے نہ مسلک کا ہے اور نہ ہمارے فرقے کا ہے، لیکن میں نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی کیونکہ یہ چیزیں میرے لیے معنی نہیں رکھتی۔ اصل چیز ہوتی ہے خاندان، شرافت، اور لڑکا محنتی ہے، اگر وہ کما رہا ہے، چاہے تھوڑا کما رہا ہے یا زیادہ کما رہا ہے، کما تو رہا ہے، تو اس لیے میں نے ان کے گھر والوں کی شرافت دیکھی، اس لڑکے کی تہذیب، ادب، آداب دیکھا، اس کا اخلاق، اس کا کردار دیکھا، اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دی۔ آج الحمدللہ میرے تینوں بچے بہت کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اور میں نانی بھی ہوں اور دادی بھی ہوں۔ تو میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ میرے پاس رہتا ہے اور بڑی میری خدمت کرتا ہے، بہت ذہین، سمجھدار اور بہت قابل بچہ ہے، وہ میری ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے جب نصیب ہوگا تو جب اس کی بھی ہو جائے گی، میں نے روکا نہیں، میں نے منع نہیں کیا۔ اب کیونکہ وہ ابھی اس کی جاب نہیں ہے تو کوئی اپنی لڑکی، بیکار لڑکے کو، جو بیکار سے مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس روزگار نہیں ہوتا، اس کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا، یہ لڑکی والوں کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن میں نے کسی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی، میں نے نہ کسی کی شکل دیکھی، نہ عقل دیکھی، نہ فرقہ دیکھا، نہ مسلک دیکھا، نہ کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے صرف شرافت دیکھی، خاندان دیکھا، تعلیم دیکھی، محنتی لڑکا دیکھا، اور میں نے شادی کر دی۔ تو دونوں داماد میرے بہت اچھے ہیں، بہو میری بہت اچھی ہے، سلیقہ مند ہے، اور ماشاءاللہ میرے 6 نواسے ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، اور میں بے حد کامیاب زندگی گزار رہی ہوں، بے حد خوش ہوں۔ میں نے الگ کر دیا ہے ان کو، میں نے اپنے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا، کیونکہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو کھٹپٹ ضرور ہوتی ہے، وہ تو قدرتی اور فطری بات ہے، اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے خود ان کو الگ کیا ہے، وہ الگ نہیں ہوئے، میں نے ان کو الگ کیا ہے کہ اپنی زندگی جیو، اور ماشاءاللہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میری ماں سے یہ مخلصانہ، عاجزانہ، ہمدردانہ مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کے جو ہے یہ مت دیکھیں کہ پہلے بڑے کی شادی ہو اور اس کے بعد چھوٹے کی شادی ہو اور پھر اس سے چھوٹے کی شادی، جس کا رشتہ آئے، جو بھی اچھا خاندان، اچھے لوگ ہوں، جو ہمارا عین اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، وہ چیزیں دیکھیے۔ شکل صورت پہ بہت زیادہ مت جائیے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے، لڑکی باسلیقہ ہے، باکردار ہے، اور اچھی خاندان کی ہے، اس کی ماں اچھی ہے، وہ بھی اچھی ہوگی۔ لڑکا اگر محنتی ہے، صاحب کردار ہے، کماتا ہے، چاہے تھوڑا کماتا ہے لیکن کماتا ہے، خاندان اچھا ہے، بسم اللہ کریں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے گا۔ ہر ایک اپنا نصیب لاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن اس بات پہ ماؤں سے میری درخواست ہے کہ اس بات پہ ضرور غور کریں کہ اپنے بچوں کے جو ضروریات ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ آپ ضرور پوری کریں، ورنہ اللہ کے آگے جواب دہ آپ ہوں گے، اور وہاں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خیر سگالی کی دعاؤں کے ساتھ اجازت۔ اللہ حافظ۔